بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 دسمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جو اوپن کورٹ میں سماعت ہوئی تھی، اور یہ وہ سماعت ہے جو مظاہر نقوی کی درخواست پر ہوئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ یہ سماعت 2 دن پہلے ہوئی تھی، لیکن چونکہ ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکے تھے، اور اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ایک تنازع پیدا ہوا قاضی فیض عیسیٰ کے بیرون ملک جانے کے فوراً بعد، اور اس میں پروٹوکول کے حوالے سے تھا قاضی فیض عیسیٰ اور قاضی فیض عیسیٰ کی فیملی کو جو پروٹوکول، تو یہ نوٹیفیکیشن تو قاضی فیض عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کے فوراً بعد جاری ہو گیا تھا، لیکن اب لیک کیوں ہوا؟ کیونکہ اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی بیرون ملک تشریف لے گئے، باقی ججز بھی تشریف لے گئے، سب نے یہ پروٹوکول حاصل کیا، لیکن جب قاضی فیض عیسیٰ کی باری آئی تو یہ لیک ہو گیا۔ یہ لیک کس نے کیا؟ اب ہم خیال جو صحافی ہیں وہ اس کے اوپر واویلا مچا رہے ہیں کہ چونکہ 8 فروری کو انتخابات کے لیے جو لوگ تھے وہ تیار نہیں تھے، اور اس پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے فیصلہ دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی اسی مقصد کے لیے تھا، انتخابات نہ ہوں، لیکن چونکہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب ڈٹ گئے، اور اس بنیاد پر یہ سارا ان کے خلاف لیک ہوا، اور ان کا بیسیکلی جو الزام ہے وہ موجودہ نگران حکومت اور ان کے ساتھ جڑے لوگوں کے خلاف ہے۔ اور بات تو خیر اپنی جگہ درست ہے کہ یہ عین موقع پر جب قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے باہر جانا تھا تو یہ سارا معاملہ ہوا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ نہ پہلے صاف شفاف انتخابات کے لیے کوئی فیصلہ آیا، اور نہ اب انہوں نے جو کام کیا وہ کوئی توہین عدالت ہے، اس وجہ سے ہم ان چیزوں سے ماورا ہیں۔ اس میں آپ کو 2 لوگوں کی سٹیٹمنٹ دوں گا جنہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی جو کنٹروورسی ہے اس کو جوڑا ہے 8 فروری سے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سندھ ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سندھ حکومت کی جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی SBCA، اس کو کرپٹ ترین ادارہ قرار دے دیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے۔ یہ آصف زرداری کے تمام لوگ اس میں انہوں نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ تباہ کر دیا ہے پورے کے پورا جو کراچی شہر کا سٹرکچر ہے، اس پر سندھ ہائی کورٹ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کرپٹ ترین ادارہ قرار دیتے ہوئے ادارے کے افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ناظم آباد میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت ندیم اختر نے ریمارکس دیے۔ جسٹس ندیم اختر نے کہ غیر قانونی تعمیرات ہونے ہی کیوں دی جاتی ہے، بلڈرز، مافیاز اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا گٹھ جوڑ ہے۔ انہوں نے کہا پہلے شہر میں غیر قانونی تعمیرات ہونے دی جاتی ہے، لیکن جب توڑنے کی باری آئے تو ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ SBCA کی نالائکی کی وجہ سے شہر کنکریٹ کا جنگل بن گیا ہے۔ عدالت نے ناظم آباد کے علاقے C1 میں غیر قانونی فلور مسمار کر کے 15 جنوری تک رپورٹ طلب کر لی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ناظم آباد میں غیر قانونی تعمیرات پر بلڈر اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا بھی حکم دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے صوبے میں کسی بھی خستہ حال اسکول کے گرنے پر ذمہ داران کے خلاف فوجداری ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے اور مقدمہ درج کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں سرکاری اسکولوں کی حالت زار سے متعلق ایک کیس کی سماعت کے دوران محکمہ تعلیم سندھ نے میرپور خاص ڈویژن کے 3 ہائی اسکولوں سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ کلاس رومز خستہ حال میں تھے اور 40 سے زیادہ طلبہ ایک روم میں بٹھائے گئے تھے، حالانکہ ضابطے کے مطابق ایک کلاس روم میں 40 سے زیادہ طلبہ نہیں بٹھائے جا سکتے۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ 70 لاکھ روپے جاری کی حکومت نے، لیکن اس پر کام شروع نہ ہو سکا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جو مختلف اسکول ہیں اس میں درختوں کے نیچے بچے بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ عدالت نے IG سندھ کو حکم دیا کہ تعلیمی اداروں کی عمارت گرنے کی صورت میں مقدمات کے اندراج کے لیے تمام SSPs کو ہدایت کی جائے، اور تمام سیشن اور ضلعی ججز ایسے مقدمات پر نظر رکھیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے معاملے پر جواب دہی کے لیے چیف انجینئر ورکس اور ڈائریکٹر منصوبہ بندی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ انجینئر میرپور خاص کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کے ساتھ ساتھ سیکرٹری خزانہ کے اجراء کے احکامات دیتے ہوئے سماعت 15 جنوری تک ملتوی کر دی۔ ایک تو سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی کے افسران کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم دیا، دوسری جانب جو سندھ میں بچے اسکول میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اسکول کی دیوار گر جاتی ہے اور کئی دفعہ نقصان ہو چکا ہے، تو خستہ حال اسکولوں کے حوالے سے کہ جہاں کسی اسکول کی کوئی عمارت یا دیوار گرے گی اس کا مقدمہ اس انتظامیہ پر ہوگا، اور یہ جنرل پورے سندھ کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور تمام SSPs کو اور تمام جو اتھارٹیز ہیں ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے اور کن کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ یہ بالکل واضح ہے۔ یہ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ایک تگڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत के खिलाफ जस्टिस मज़ार नकवी की दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और मुसरत हिलाली 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही थी और उसमें मंदोखेल और मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा थी। जस्टिस मज़ार नकवी के वकील मखदूम अली खान ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। जैसे समाअत शुरू हुई उन्होंने कहा जी ये जो बेंच है ये आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नहीं बनाया गया। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दिया कि क्या आपकी ये दलील है कि 3 रुकनी बेंच कमेटी ने नहीं बनाया? वकील मखदूम अली खान ने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि 3 रुकनी कमेटी का मामला इंतजामी है। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कमेटी इजलास के मिनट्स मौजूद हैं, बेंच तश्कील ही नहीं दिया गया। जस्टिस हिलाली ने रिमार्क दिया कि क्या आपका किसी जज पर भी एतराज़ है? मखदूम अली खान ने कहा कि एतराज़ बेंच के मेम्बरान पे नहीं, तश्कील देने के तरीक़ेकार पर है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिया कि आप इस मामले पर अलग दरख्वास्त दायर करें। मखदूम अली खान ने रिमार्क दिया कि मामला अदालत के अख्तियार में है, इसलिए पहली फुर्सत में नोटिस में ला रहा हूँ। दरख्वास्तों पर समाअत के लिए बेंच दरअसल तश्कील हुआ ही नहीं है। कमेटी के रुकन सीनियर जज जस्टिस इजाजुल हसन का ख़त भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। एतराज़ के हवाले से अलग दरख्वास्त कहते हैं तो वो भी दायर कर देते हैं, लेकिन आपको जब बता दिया तो आप खुद इसको देख लें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 184(3) की दरखास्तें पहले 3 रुकनी कमेटी को जाती हैं। बुनियादी हकूक़ के मुकदमा 3 जबकि आइनी तशरीह के 5 रुकनी बेंच सुन सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क दिया कि क्या मौजूदा केस में भी आइनी तशरीह का नुक्ता है? जस्टिस मज़ार नकवी के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि आइनी तशरीह का नुक्ता आगे चल कर आएगा, पहली 3 जजेस के बेंच पर ही बात कर लेते हैं। 3 रुकनी कमेटी ही बेंच तश्कील दे सकती है। कमेटी के मिनट्स सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिया कि सर्दियों की छुट्टियां आ रही हैं, इस दौरान हम में से कोई दस्तयाब नहीं होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि हमें बताया गया कि कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है, हम अपनी मर्जी या खुशी से तो केस सुनने नहीं आए। वकील अनवर मंसूर ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी है, आप इस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि आप इस बेंच से हुक्म इम्तना मांग रहे हैं जो आपके मुताबिक तश्कील ही नहीं हुआ या गैर कानूनी तश्कील हुआ है, आप उस बेंच से स्टे ऑर्डर कैसे मांग रहे हैं? तो उन्होंने कहा जनाब इसमें हमारी गुजारिश ये है कि आप इस केस की ये चीफ जस्टिस को फ़ाइल भिजवा दें और नए बेंच की तश्कील के लिए और केस की समाअत के लिए हमारी जो अगली तारीख़ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो है 11 जनवरी। तो 11 जनवरी से पहले की कोई तारीख़ मुकर्रर कर दें ताकि उस पर समाअत हो जाए और कार्रवाई रोकने का जो हुक्म इम्तना है उसके ऊपर भी अदालत देख ले। तो उसकी इस्तदा जस्टिस मज़ार नकवी की इस्तदा मंजूर कर ली। जो ख़ास बेंच बनाया गया था जस्टिस इजाजुल हसन साहब की इजाज़त के बग़ैर या उनकी मुशावरत के बग़ैर बनाया गया था और उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि हर केस में काज़ी फ़ाज़िल साहब के साथ बैठते हैं, मंदोखेल साहब जो उनके साथ बैठते हैं और मुसरत हिलाली साहिबा, उन पर मुश्तमिल ये बेंच बनाया गया था जिन पर पहले दिन ही एतराज़ आ गया और उस एतराज़ को उन्होंने जजेस के ऊपर नहीं किया कि हमें इस जज पे एतराज़ है। हालांकि इस तरह की बातें सामने आई थी कि जस्टिस जमाल मंदोखेल के साथ कोई जस्टिस मज़ार नकवी की आपस में कोई गर्मी हुई है, कोई सख्त जुमलों का तबादला हो, इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी। लेकिन उन्होंने ज़ातियात पर नहीं हर्फ उठाया, उन्होंने किसी जज के ऊपर एतराज़ नहीं किया जो बड़ी प्लानिंग के साथ मखदूम अली खान ने यह सारा कुछ किया। उन्होंने बेंच की तश्कील पर, चूँकि वेबसाइट पर वो सारे की सारी दस्तावेज़ात और जो मिनट्स हैं जस्टिस इजाजुल हसन साहब के मीटिंग के वो भी लगे हुए थे, उसका सहारा लिया जिस बुनियाद पर 8 जनवरी के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया और साथ ही नया बेंच तश्कील दिया जाएगा और वो नया बेंच 8 जनवरी को जस्टिस मज़ार नकवी का फ़ैसला सुनेगा, केस सुनेगा। और ये मामला बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है चूँकि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है वो भी ओपन कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है, तो उसमें भी डंडी नहीं मारी जा सकती और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने 10 रुकनी बेंच का पहले फ़ैसला मौजूद है, उससे भी आगे पीछे नहीं हो सकते। दूसरी जानिब काज़ी फ़ाज़िल साहब का बैरून मुल्क जाना और उस वक्त एक लेटर जारी होना और लेटर लीक होना, जो 21 सितंबर को 17 सितंबर को काज़ी फ़ाज़िल साहब चीफ जस्टिस बनते हैं, 21 सितंबर को एक ख़त लिखा जाता है और अक्टूबर में उसको मंजूर किया जाता है और तमाम एयरपोर्ट्स पर हुक्मनामा जारी कर दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस और जजेस और उनकी फैमिली वो जो जिस्मानी चेक है उससे वो मावरा होंगे। इस्तिस्ना दे दी गई। ये अक्टूबर में इस्तिस्ना मिल चुकी थी, तमाम जजेस जो बैरून मुल्क गए वो इस्तिस्ना लेके गए। लेकिन अब जब काज़ी फ़ाज़िल साहब बाहर जाने लगे
تو اس وقت یہ معاملہ لیک ہو گیا۔ تو اس پر جو خاص ہم خیال صحافیوں کے ہیڈ ہیں متی اللہ جان، وہ کہتے ہیں کہ اس نوٹیفکیشن میں صرف جسمانی تلاش کا ذکر ہے، جس سے سپریم کورٹ کے ججوں اور ان کی اہلیہ کو استثناء دیا گیا ہے۔ سامان کی تلاشی ابھی بھی لی جا سکتی ہے۔ یہ چند صحافی اور اینکر حضرات کو زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے اگر یہ نوٹیفکیشن نہ بھی جاری ہوتا تو آسمان نہ گر جاتا۔ اگر خواتین پولیس ججوں کی بیویوں کی درپردہ تلاشی لے لیتی اور مرد اہلکار چیف جسٹس اور ججز کی تلاشی لے لیتے۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے گھر سے دفتر پیدل آنا اس لیے چھوڑا تھا کہ بقول ان کے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے پولیس کے فرائض میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے۔ مگر پھر دوسری حقیقت یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں اب ایئرپورٹس پر لگی ایکس رے مشینوں سے مرد اور عورت کی ویسی تلاشی ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں نہیں تو اسپین اور دیگر ممالک میں تو ضرور ہوتی ہے۔ کیا ہمارے چیف جسٹس اور ججوں اور ان کی بیگمات کو بھی یورپ اور امریکہ کے ایئرپورٹس پر بھی جامع تلاشی سے استثناء حاصل ہے؟ ہم پاکستانی اپنے ملک میں تلاشی کے لیے ہاتھ تک اٹھانا توہین سمجھتے ہیں اور دوسرے ممالک کے ایئرپورٹس پر سپریم کورٹ کو وضاحت کرنا ہوگی کہ حکومتی نوٹیفکیشن حکومت کی اپنی سوچ تھی یا سپریم کورٹ کی تجویز۔ اب ان کی بدنیت ہی دیکھیں، اس حکومتی نوٹیفکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ ایز پر دی لیٹر ڈیٹڈ 21 ستمبر کہ جی سپریم کورٹ کا جو لیٹر تھا 21 ستمبر، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی یہ وضاحت کرنا ہوگی کہ حکومتی نوٹیفکیشن حکومت کی اپنی سوچ تھی یا سپریم کورٹ کی تجویز، اور اگر یہ حکومت کی سوچ ہے یا سپریم کورٹ کی تو اس کی منطق کیا ہے اور کیوں ضروری تھا کہ ایئرپورٹس پر ہائی کورٹ کے ججز اور ان کی بیگمات کی جامع تلاشی نہ ہو؟ کیا یہ آئین کے آرٹیکل 25 میں درج سب کے ساتھ قانون کے مطابق یکساں سلوک کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ چیف جسٹس تو ویسے بھی کہتے رہتے ہیں کہ ہم بھی جواب دہ ہیں۔ یہ متی اللہ جان کی جانب سے۔ اب ساتھ حسنات ملک کہتے ہیں وائی دس لیٹر از لیکڈ ایٹ دی ٹائم ویئر ان سپریم کورٹ لیڈ بائی سی جے پی قاضی فیض عیسیٰ از شوئنگ ڈٹرمینیشن ٹو انشور ہولڈنگ آف جنرل الیکشنز آن گیون ڈیٹ۔ ابھی آگے کیوں یہ لیک ہوا؟ جب قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے وہ ڈٹ گئے، اس وقت ہی آ کے یہ لیٹر جو سپٹمبر یا اکتوبر کا ہے وہ اب کیوں لیک ہوا؟ اور ساتھ انہوں نے کہا however there is no justification seeking exemption of serving judges supposes from body search، لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں جو استثناء لی گئی ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی۔ لیکن اہم یہ ہے کہ why this letter is leaked at the time where in Supreme Court قاضی فیض عیسیٰ is showing determination to ensure holding of general elections on given date۔ اب آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جس جج صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے انتخابات کے حوالے سے فیصلہ دیا، بھلے وہ پی ٹی آئی کی درخواست تھی، لیکن جو بہت کم ایسی درخواستوں پر فیصلہ دیتے ہیں یا اسٹے آرڈر جاری کرتے ہیں، علی باقر نجفی صاحب، انہوں نے اگر اسٹے آرڈر جاری کیا، ان کے خلاف سخت ریمارکس تو آئے، ڈکٹیٹ جو عدالت کے اندر فیصلہ لکھوایا گیا اس میں ان کی جج صاحب کی حد تک سخت زبان استعمال کی گئی، لیکن جب تحریری فیصلہ آیا تو وہ کون تھا جس نے وہ تحریری فیصلے میں رد و بدل کروائی، یا جس نے اب اس کو میں کیا ورڈ دوں، شوکت عزیز صدیقی کا آج کل کیس بھی چل رہا ہے اور انہوں نے بھی جو ماضی میں الزامات لگائے ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھنا ہوگا ان کو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔